الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس عظیم الشان ادارے میں خاص طور سے تشریف لائے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی جو خانقاہ فیض اولیاء ترکیشر سے تشریف لائے ہیں۔ اس ادارے میں آپ کی تشریف آوری خیر و برکت کا باعث بنے اور ان کے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں یہاں پر اور آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپن سب ایک ایسی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں جو دینی ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے جس کی بہت اہم ترین ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کو بہت مختصر کر کے جو حالات اس وقت ہیں اس پہ تھوڑی سے روشنی ڈالوں گا اور اس بات کی توجہ چاہوں گا کہ آپ سب تو توجہ دیں ہی، خاص طور سے مولانا صلاح الدین صاحب سیفی صاحب سے بھی میری ریکویسٹ آئے گی، اور چونکہ یہاں پر دیگر مدارس کے ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں ان پر بھی اس بات کے لیے کہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں موجودہ دور کے اندر جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اس پہ ہم کس طرح سے عبور حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو ہے اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ جس قسم کے حالات کو میڈیا کے ذریعے طاری کیا جا رہا ہے اس پر تھوڑا سا میں روشنی ڈالوں گا۔ حضرات آپ اس بات کو محسوس کریں کہ اس ملک میں، اس ہندوستان میں، میرے دیش بھارت میں جس قسم کے مواقع ہم سب کو میسر ہیں، میں بالکل یہ بات واضح کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے مواقع آپ کے دو پڑوس کے ملک جو آپ کے کبھی بھائی تھے جو آپ سے الگ ہوئے، پاکستان بنگلہ دیش، اس میں اشراشی بھی میسر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو ہی آپ آگے بڑھتے ہیں چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو چاہے پھر یورپ اور آگے کی طرف، تو آپ اندازہ کریں گے کہ وہاں پر اس سے زیادہ پابندیاں ہیں، اس سے زیادہ مواقع کم ہیں۔ تو ہم اس کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں مواقع میسر کیے ہیں۔ کمی کہاں ہے اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس یونیورسٹی کے اندر اور کالجز میں تقریباً 40% بچے ہندوؤں کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، 40%۔ اور میں آپ سے بالکل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب جو ہے کوئی بچی جب اس جو ہے کالج سے فارغ ہو کے نکلتی ہے یا ویسے بھی آتی ہے، اور لڑکے کو میں نے دیکھا ہے ہندوؤں کے لڑکوں کو کہ کس ادب احترام کے ساتھ میں پیش آتے ہیں، پاؤں چھوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارے بچوں کا جو رول ہوتا ہے وہ ایک دم اکھڑ سا اور ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ معیار سے ہٹا ہوا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم خیر امت ہیں، ہم اخلاق نبوی کے حامل ہیں، لیکن یہ رویہ صاف ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح محنت کے اندر میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں کہ کس قدر عرق ریزی کے ساتھ میں محنت پڑھتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے بچے اور بچیوں میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ہمارے پاس میں جو مواقع ہیں اس سے بہتر فائدہ اٹھائیں۔ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں ہمارے علماء کرام کے لیے، پہلے بھی میں نے بات رکھی تھی، ابھی حضرت محترم سے بھی میں نے درخواست کی تھی کہ پورے ہندوستان کے اندر مسلم علاقوں میں جو ماڈرن اسکول چل رہے ہیں ان اداروں میں ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی ہے۔ انہیں دینیات پڑھانے کے لیے اور اردو پڑھانے کے لیے ٹیچر درکار ہے، لیکن ان کو نہ دینیات پڑھانے والے صحیح آدمی ملتے ہیں، نہ
جو ہے اردو پڑھانے والے، اور اردو اور دینیات جو بہتر پڑھا سکتے ہیں وہ ہمارے ان مدرسوں کے فارغ التحصیل طلباء ہیں۔ میں کئی دفعہ اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ اگر ہمارے بچے فراغت کے بعد میں، یا ہم فراغت کے ساتھ میں بھی انتظام کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے بی ایڈ اور بی ایس سی بی ایڈ اور بی اے بی ایڈ کے کورسز اگر کرا رہے ہیں تو آپ مان کے چلیے کہ 8 سے 10 ہزار روپے مہینے کا روزگار الگ سے اویلیبل ہے، لیکن توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پوری امت کی توجہ اس پہ نہیں ہے کہ ہماری بچیاں جو ماڈرن اسکولوں میں جاتی ہیں، خاص طور سے چھٹی کے بعد میں، کانوینٹ اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس میں کوئی تربیت کا نظم نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ایسے لڑکیوں کے ڈے ہاسٹل کے ساتھ میں اسکول کھولیں جو 12 تک کی پڑھائی ان کی کرائے اور ان کے ساتھ میں ان کی تربیت ہو۔ اسی طرح سرکاری اسکولوں میں جو کروڑوں بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے، ان کے لیے دینی تعلیم کا بندوبست کسی زمانے میں مکاتب میں ہوتا تھا، اب وہ تقریباً ختم سا ہو گیا، تو ہم ان مکاتب پہ توجہ دیں۔ شام کو شبینہ مکاتب، چونکہ عام طور سے اسکولوں کا ٹائم صبح 7:30 سے لے کے 12-1 بجے تک ہے، ظہر یا مغرب کے بعد میں اس طرح کے مکاتب ہو سکتے ہیں، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ ہم سب اس پر اگر توجہ نہیں دیں گے تو آنے والی پیڑھیوں کے پاس میں میدان صاف ہے، ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے مسلم اسکول نے ایک کورس ڈیولپ کیا، 11 سال کا کورس ہے، نرسری سے شروع ہوتا ہے 8ویں تک۔ اس کورس کے ذریعے الحمدللہ جب 8ویں سے بچہ یا بچی فارغ ہوتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھر میں میت ہو جائے تو اس کی غسل کیسے دیا جائے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے اور اس کی تدفین کیسے ہوگی۔ 70% مسائل جو روز ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اور اس کورس کی خاصیت اور بیوٹی یہ ہے کہ اس میں تینوں مسلک کے علماء سے سرٹیفکیشن کرایا۔ ہندوستان میں احادیث ستہ کے بعد میں قرآن تو ہے ہی جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے بات واضح طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اس ادارے نے ایک ایسا کورس ڈیولپ کیا، ایسا کورس مرتب کیا کہ جو ہے پورے ہندوستان میں بغیر کسی مسئلے کے اختلاف کے ہر جگہ چلتا ہے، اور اتنا سستا ہے کہ 11 سال کی کتابیں 200 روپے کی ہیں۔ تو توجہ دینے کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں آنے والی نسلوں کو سنبھالنا ہے، ان کے دین کو پختہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اردو کی تعلیم پر توجہ دینی ہوگی۔ اگر آپ اردو میں اسے مضبوط نہیں بنائیں گے تو اس کا رشتہ منسلک کر رہے ہیں۔ ہندی یا دیگر زبانوں میں تعلیم دی جا سکتی ہے دینیات کی، لیکن اردو سے رشتہ رکھنا اتنا ضروری ہے کہ ہماری ثقافت اور ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے اردو کے ذریعے آئے گا۔ تو میں آپ سب کی توجہ دلاتے ہوئے میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری بچیاں ماڈرن اور بچے ماڈرن اسکولوں میں جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ توجہ دیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ جو ہے خرچ کریں، تعلیمی معاملات پہ خرچ کریں اور بچوں کو پروفیشنل ایجوکیشن دلائیں۔ مدرسوں میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کی طرف ہم کئی دفعہ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ غلط موضوع ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہاں پر آج بھی 3-4% سے زیادہ بچے نہیں ہیں۔ ہمارے بچیاں 96% ماڈرن اسکولوں میں ہیں۔ ہمیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو الحمدللہ دین آ رہا ہے، اردو ان بچوں کی اچھی ہے۔ آج بھی میں آپ سے صحیح کہتا ہوں کہ ہمارے اور ماڈرن اداروں کے پڑھے ہوئے بچوں کو بٹھا لو، میرا نام جو ہے جنرل سیکرٹری صحیح نہیں لکھ سکتے، محمد عتیق صحیح نہیں لکھ سکتے، اتنا برا حال ہے۔ تو اگر ہم نے سب نے توجہ نہیں دی تو یہ مان کے چلیے کہ ہم جو ہے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو اپارچونٹی ہمیں حاصل ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ آپ آج 30-40 سال پہلے کے دور کو دیکھو، کتنے فسادات ہوتے تھے، اب کم سے کم فسادات نہیں ہوتے ہیں۔ آپ سے تھوڑی عادیت بڑھتی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اخلاق محمدی کو کام لیں، آپ دیکھ لیں جو اپنے پاس اپنی یونیورسٹی اور اسکول ہے لائن لگا کر کے ہندو اپنے بچے اور بچوں کو داخلے کے لیے آتا ہے، الحمدللہ۔ تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے
آپ سے درخواست کرتا ہوں, حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا بھی فرمائیں اور یہ پیغام عام کریں کہ دینیات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اردو کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ ہمارے لیے بہت گھاٹے کا سودا ہوگا. اس ملک کے اندر جو اپارچونٹی, جو مواقع ہمیں نصیب ہیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.